جو بخاری مسلم میں یعنی متفق علیہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں مسجد میں، اقامت ہو گئی، اب اللہ اکبر یعنی تکبیر تحریمہ بولنا باقی ہے، تو سرکار کہاں ہوں گے؟ مصلی پر۔ اس وقت یہ بات یاد آئی کہ سرکار کو غسل کرنا ہے، جب اقامت ہو چکی اب اللہ اکبر بولنا باقی ہے، تب سرکار کو یہ بات یاد آئی کہ غسل کرنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، الا ہیئتکم کما انتم، الا ہیئتکم، تم ایسے ہی ٹھہرو میں آتا ہوں۔ سرکار واپس گھر تشریف لے جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد سرکار واپس آتے ہیں، سرکار کی زلفوں سے پانی ٹپکتا ہے، غسل سے فارغ ہو کر آئے اور نماز ہوتی ہے، نماز سے فارغ ہوتی ہے، حدیث ختم ہو گئی۔ اقامت کے وقت پر غسل کرنے کا خیال آ رہا ہے، غسل کرنا ہے یہ خیال آ رہا ہے، اقامت کے وقت خیال دینے والا، یاد دلانے والا اللہ تعالیٰ ہے نا، گھر میں ہی یاد دلا دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ، تو غسل سے فارغ ہو کر سرکار تشریف لاتے، مصلی پر یاد دلا رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو تب تک یاد دلایا نہیں، کون؟ تو کیوں یاد دلایا نہیں؟ یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ ہمارے کسی امام سے ایسا ہو جائے، اسے یاد آئے مصلی پر غسل کرنا لازم ہے یا یاد آئے، تو امام کیا کرے گا؟ ہمارا مؤذن صاحب کو، کسی بھی مصلی صاحب کو، عالم صاحب کو بولے گا کہ تم نماز پڑھا دو میں آتا ہوں۔ حضور نے ایسا نہیں کیا۔ ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، مولا علی ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، سعد ہیں، سعید ہیں، صحابہ کرام ہیں، نماز نہیں پڑھا سکتے؟ پڑھا سکتے ہیں۔ حضور نے نہیں فرمایا پڑھو میں آتا ہوں، نہیں، سرکار واپس جاتے، ایسا ہی ٹھہرے رہو۔ سب صحابہ کرام ہیں، امامت نہیں کر سکتے، اور یہ واقعہ مدینہ منورہ کا ہے، پورے مسائل معلوم ہیں صحابہ کرام کو۔ ابو بکر آپ نماز پڑھاؤ میں آتا ہوں، نہیں، ایسا بھی نہیں ہوا۔ کوئی امام صاحب ہیں مسجد میں، دیکھتے ہیں کوئی نماز پڑھانے کے لائق نہیں ہے، تو امام صاحب کیا کریں گے؟ کیا بولیں گے؟ تھوڑی دیر رکیے میں آ جاتا ہوں، آپ لوگ تشریف رکھیے، کیونکہ قصور میرا ہے آپ کا نہیں، ہوگا نا؟ اور آنے کے بعد تمام مصلیوں سے معافی مانگیں، اتنی دیر آپ کو انتظار میں رکھا، میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے امام صاحب کے اخلاق ہیں، یہ سید المرسلین ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں، ان کے اخلاق کے بارے میں خدا فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں، آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ آپ میں عظیم اخلاق ہے نہیں بولا، آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں، سلطنت کرتے ہیں، حکومت ہے، اخلاق پر آپ کی حکومت ہے، اخلاق عظیمہ، اخلاق حسینہ آپ کے قبضے میں ہے۔ اعلیٰ حیاتکم، جیسا کھڑے ہو ایسا ہی کھڑے رہو۔ اقامت شروع ہو تو نہیں کھڑنا بولنے والے آقا، ہم بولنا ٹھہرے رہو، غسل ہمیں کرنا ہے تم ٹھہرے رہو۔ اللہ اکبر، متفق علیہ روایت ہے۔ اب دیکھیے آپ اس میں کتنے مسائل سمجھائے جا رہے ہیں، جہاں تک ہمارا مبلغ علم ہے، اللہ جانے، رسول اللہ جانے، اللہ والے جانے کیا کیا نکتے ہیں اس میں۔ یہ گناہگار جو سمجھتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ دیکھو بیٹھو تھوڑی دیر میں آ جاتا ہوں، یا تم میں سے کوئی امامت کرا دے نماز پڑھانے میں آ جاتا ہوں، حضور نے نہیں فرمایا۔ غسل ان پر واجب نہیں، کھڑے ہوئے سرکار تشریف لے جاتے، غسل سے فارغ ہو کر آتے، ٹھہرے ہوئے ہیں صحابہ کرام، حکم ہے اللہ کے رسول کا کھڑے رہنا۔ تو اس سے معلوم ہوا یہ مسئلہ بتانا مقصود تھا کہ میں مالک ہوں، حضور مالک ہیں، یہ مسئلہ بتانا یہ بھی اللہ کی طرف کا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا جو بھی میرا پیغام ہے پہنچا دو۔ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے حضور کو پہلے یاد دلایا نہیں، وہاں یاد دلایا۔ یہ سب اللہ کے کام ہے۔ حضور کا بھولنا وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہمارا بھولنا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔
ہمارا بھولنا نفس کی طرف سے ہوتا ہے، ہمارا بھولنا دنیا کی وجہ سے ہوتا ہے، ہمارا بھولنا شہوت کی وجہ سے ہوتا ہے، ہمارا بھولنا غیر اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضور کا بھولنا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ بھولاتا ہے تو حضور بھولتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، حضور نے نہیں فرمایا کہ تھوڑی دیر بیٹھیے، حضور نے نہیں فرمایا کسی کو کہ تم نماز پڑھا دو، واپس آنے کے بعد معاف کرنا، مجھ سے بھول ہو گئی، لوگوں سے معافی نہیں مانگے۔ حضور کی عادت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد استغفر اللہ بولنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پر اللہ سے بھی معافی نہیں مانگتے۔ اللہ فرماتا انک لعلی خلق عظیم، آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ لوگوں سے معاف کرو یہ بھی بولتے نہیں، استغفر اللہ مولا مجھ سے بھول ہو گئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مالکیت کو ثابت کرنا ہے، اپنے اختیار کو ثابت کرنا ہے۔ جو شارحین کرام یہ بھی لکھے نہیں، مگر شارحین کرام کے صدقے میں ہی ہم غلام بولتے ہیں۔ شارحین کرام کی بھیک ہے جو ہمارے سینوں میں علم کی صورت میں وہ ہمیں بولنے کا موقع دیتے ہیں۔ وہ نہیں بولتے ہیں سے مراد کیا؟ آفتاب چھپتا ہے ستارے کو ظاہر کرنے کے لیے، چراغ کو دکھانے کے لیے، چراغ بھی ہے کچھ بتانے کے لیے۔ رب شارحین کرام کہیں چپ ہوتے ہیں تو چھوٹوں کو موقع دیتے ہیں۔ اگر وہی بولتے تو پھر ہمارا رہے گا کیا؟ یہ بھی ان کا صدقہ ہے، نہ بولنا بھی صدقہ ہے، بولنا بھی احسان ہے، نہ بولنا بھی احسان ہے۔ بہرحال ان کا احسان ہمارے سروں پر ہے، ان کی بھیک میں ہماری زندگی ہماری آخرت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں، حدیث ختم ہو گئی۔ غسل کرنا کبھی یاد آیا؟ اقامت کے وقت پر تو 2 رکعت جو فجر سے پہلے کی پڑھنی ہے، سنت مؤکدہ قریب بواجب، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ عائشہ صدیقہ سے حدیث مروی ہے، صحیح مسلم وغیرہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر کی 2 رکعت سنت نماز دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ دنیا اور دنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ فجر کی 2 رکعت کیا؟ سنت کہتے ہیں ادائے مصطفیٰ کو، ادائے مصطفیٰ ساری دنیا کے ملنے سے بہتر ہے۔ کسی کو ساری دنیا مل گئی، تم کو فجر کی 2 رکعت سنت مل گئی، تم اعلیٰ وہ ادنا، تم افضل وہ ادنا، وہ چھوٹا تم بڑے۔ اب یہاں تو اس چھوٹے کو کچھ بھی ملا نہیں، ساری دنیا اس میں جو کچھ مل گیا کیا اسے نہیں، تو تم کو 2 رکعت سنت فجر مل گئی، سمجھ لینا خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کے میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے، ادائے مصطفیٰ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ فجر کی 2 رکعت سنت قریب واجب ہے، واجب کے قریب ہے اس کا مقام۔ یہ نماز فرض سے پہلے ادا ہوتی ہے نا، اور یہاں تو فرض کی ادائیگی کے وقت غسل کا خیال آتا ہے۔ اب اس سے پہلے 2 رکعت نماز ادا ہوئی ہوگی نا، اس کی قضا کا ذکر بھی نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، اس پر استغفار کا ذکر بھی نہیں ہے۔ ایسی حالت میں میری 2 رکعت فجر کی نماز ادا ہو گئی، ایسا ذکر بھی نہیں ہے۔ یہ صحیح البخاری مسلم کی روایتیں ہیں۔ لوگ بولتے ہیں صحیح البخاری میں کیا کیا ہے، دیکھئے صحیح البخاری میں کیا کیا ہے، صحیح مسلم میں، صحیح البخاری میں عظمت مصطفیٰ ہے۔ ہمارے والد صاحب فرماتے ہیں نا تمہاری اداؤں کے ہیں دفاتر، مسلم صحیح و بخاری میں بھاری تم پر جاؤں نبی۔ آپ کی اداؤں کے دفاتر ہیں، مسلم صحیح بخاری آپ کی اداؤں کی کتابیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، اس نماز کا اعادہ ہوا ایسا بھی ثبوت نہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد استغفر اللہ بولنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں استغفر اللہ نہیں بول رہے ہیں۔ اقامت کے وقت پر بیٹھے رہو بولنے والے رسول یہاں اقامت کے بعد کھڑا کر دیے ہیں۔ حضور غسل فرما رہے ہیں، صحابہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ غیر اللہ کے واسطے کھڑے نہیں ہونا، یہ کس کے واسطے کھڑے ہیں؟ امام صاحب آ رہے ہیں، ویٹنگ میں کھڑے ہیں تو اللہ کے واسطے کھڑے ہیں۔ اور اقامت کی حدیث جو ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتى ترونی قد خرجت، جب اقامت ہو جائے تو مت کھڑے ہو
جب تک مجھے نہیں دیکھ لیتے. اس میں معلوم ہوتا ہے مجھے دیکھنے کے بعد بیٹھنا نہیں, مجھے نہیں دیکھے تو کھڑنا نہیں, مجھے دیکھ لیے تو بیٹھنا نہیں. مسلم شریف کے باب میں لکھا جا رہا ہے, باب میں انما تقام الصلاۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اقامت رسول اللہ کے لیے ہوتی تھی. اللہ اکبر, نماز کی اقامت رسول اللہ کے لیے. اب ہم یہی شرح کر سکتے ہیں, آپ شرح دیکھیے. میں تو اس حدیث کی یہی شرح کرتا ہوں, اس میں سرکار نے جو کھڑا کر دیا, صحابہ کو تشفی ہو گئی کہ آج صراحتاً اعلان کر دیا گیا کہ میں مالک تم مملوک. کیا حال ہوا ہوگا یا رسول اللہ, آج تو دلیل ہمیں کھل کر مل گئی, آپ کی طرف سے اعلان ہو گیا گویا کہ ہم سب غلام ہیں, آپ آقا ہیں. اب احسان کر کے معاف کرو کون بولیں گے؟ ان کے دلوں کو خوش کر کے, ان پر احسان کر کے, ان پر انعام کر کے, یہ ایک زمانے سے جو تڑپ تھی ہوگی, یہ میرا گمان ہے, میرا خیال ہے, میری امید ہے. نہیں تو آپ بولیے کیا ہوگا, آپ بولیے نا, میری بات کو رد کر دیجئے, آپ اپنی بات بولیے کیا ہوگا. کیوں معافی نہیں چاہتے ہیں؟ حضور ہے بھائی, مجھ سے قصور ہو گیا, بھول ہو گئی, میں تم جیسا بشر ہوں, جیسا تم بھولتے ہو ویسا میں بھولتا ہوں. یہاں نہیں فرماتے سرکار, ٹھہرے رہو. سوچئے نا آپ, مجھے ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کے دلوں میں جو ایک سوال تھا کہ اعلان ہو جائے, اظہار ہو جائے, آقا کی مالکیت کا بیان ہو جائے. اب اس حدیث میں بیان ہو گیا, صحابہ مطمئن ہو گئے, ہم غلام, آقا مالک. حضور کا انعام ہو رہا ہے, حضور کا احسان ہو رہا ہے, حضور صحابہ کو نواز رہے ہیں. صحابہ کی روحوں پر کیف طاری تھا ہوگا کہ آج سرکار اپنی مالکیت کا اظہار فرما رہے ہیں, ہم سرکار کے غلام ہیں, بیان ہو گیا ہے, ثبوت مل گیا ہے. اس مستی میں صحابہ کرام ہیں, اب معاف کر لو, مجھ سے بھول ہو گئی کہ ٹھہرے رہو, کھڑے رہو, اب جیسا ایسا ہی کھڑے رہو. ٹھہرے رہنے میں اللہ کے لیے ٹھہرے نا, نماز میں کھڑے اقامت کے لیے, تو کس کے لیے کھڑے؟ اب جو کھڑے کس کے لیے کھڑے؟ رسول اللہ. شرک نہیں ہوا. تو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت, مصطفیٰ کی تعظیم, مصطفیٰ کی تعظیم, اللہ کی عبادت, دونوں ساتھ ساتھ ہیں. حضور کی عبادت نہیں ہوتی, اللہ کی آپ جو بھی عبادت کریں گے اس میں حضور کی تعظیم ہے. آپ حضور کی جو بھی تعظیم کریں گے اس میں اللہ کی عبادت ہے. اللہ کی ہر عبادت حضور کی تعظیم ہے, اور حضور کی ہر تعظیم اللہ کی عبادت ہے. حضور یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو عبادت اور تعظیم دونوں ملے ہوئے ہیں. یہ مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے, میں تمہارا مالک ہوں, میں تمہارا اونر ہوں, تم میرے مملوک ہو. اب ابو بکر مملوک ہیں, عمر و عثمان و حیدر مملوک ہیں, ہم تو ہم ہیں. مستدرک حاکم میں حدیث ہے, حضرت عمر بن الخطاب الفاروق العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت عبدہ و خادمہ, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو کیسا تھا, میں حضور کا عبد تھا, حضور کا خادم تھا, حضور کا غلام تھا, حضور کا خادم تھا.